ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کر رہے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں کہ امریکی صدر نے ریکن ریلی ایکٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔ ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین کے لیے گوانتانامو میں مراکز بنانے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ ٹرمپ غیر قانونی تارکین وطن کو جبری بے دخل کرنا آسان ہو گیا۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی اور پینٹاگون کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ہدایت کر دی۔ مجرمان کے لیے گوانتانامو میں 30,000 بستر موجود۔ نیا قانون غیر قانونی تارکین وطن کی فوری گرفتاری کا پابند بنائے گا۔ سنگین جرائم میں گرفتار غیر قانونی تارکین وطن کو فوری حراست میں لیا جائے گا۔ وفاقی امداد منجمد کرنے سے متعلق حکم نامہ منسوخ۔ جو بائیڈن کی سرحدوں سے متعلق پالیسی احمقانہ تھی، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایسا کہنا تھا۔ سابق حکومت کی وجہ سے امریکہ میں جرائم پیشہ افراد آئے۔ امریکہ میں جرائم پیشہ افراد کے لیے کوئی معافی نہیں۔ غیر ملکی تنظیموں کو $1.7 ارب کی ادائیگی روک دی گئی۔ امریکی صدر نے مزید کہا، حماس غزہ کے فنڈز بم بنانے میں استعمال کر رہی تھی۔ US کی رپورٹ سے پتہ چلا فنڈز غزہ کے عوام کو نہیں ملے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں خطاب۔ امریکہ میں غیر ملکی کی منجمد امداد میں اضافی استثناء دے دیا گیا۔ زندگی بچانے والی انسانی معاونت کو استثناء حاصل ہوگا۔ سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو کا ایسا کہنا تھا۔ امریکہ کی غیر ممالک کو منجمد امداد میں اضافی استثناء دے دیا گیا۔ زندگی بچانے والی انسانی معاونت کو استثناء حاصل ہوگا۔ سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو کی جانب سے بیان دیا گیا ہے۔ فلسطینی شہریوں کی جبری بے دخلی ظلم ہے۔ مصر فلسطینیوں کی جبری ہجرت کے ظلم میں شریک نہیں ہو سکتا۔ مصری صدر کی کینیا کے ہم منصب کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی مصر کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ مصر ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے 2 ریاستوں کا قیام ہی تصادم کا حل ہے۔ ولادیمیر پوٹن کا قتل ایٹمی جنگ کی راہ ہموار کرے گا۔ ترجمان کریملن کا کہنا ہے کہ امریکہ نے روسی صدر کو مارنے کی کوشش کی۔ پوٹن کے قتل کی سازش جو بائیڈن کے دور میں ہوئی۔ ولادیمیر پوٹن کی سیکیورٹی کے لیے مزید اقدامات زیر غور ہیں۔ جو بائیڈن اور اینٹونی بلنکن نے امریکہ اور روس کے درمیان جنگ کی راہ ہموار کی۔ جنوبی سوڈان میں مسافر طیارہ گر کر تباہ، 20 افراد ہلاک۔ خبر ایجنسی کے مطابق جوبا میں طیارے میں پیٹرولیم کمپنیوں کے ملازمین سوار تھے۔ طیارہ یونٹی اسٹیٹ کے آئل فیلڈ سے دارالحکومت جوبا روانہ ہوا تھا۔ جوبا میں ہلاک ہونے والوں میں 2 چینی، 1 بھارتی شہری بھی شامل ہے۔ خبر ایجنسی میں ایسا بتایا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کی ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی برائے مشرق وسطیٰ سے ملاقات۔ اسٹیورٹ کاف اور نیتن یاہو کا مستقبل کے لائحہ عمل پر غور۔ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی برائے مشرق وسطیٰ نے غزہ کا دورہ بھی کیا۔ 15 ماہ کی جنگ کے بعد 5 لاکھ سے زائد بے گھر فلسطینیوں کی شمالی غزہ میں واپسی۔ مغربی کنارے اسرائیلی فوج کی ظلم و بربریت جاری۔ جنین اور تلکرم شہر میں 58 فلسطینی جاں بحق، 60 زیر حراست۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان آج قیدیوں کا ایک اور تبادلہ ہوگا۔ حماس نے 13 اسرائیلیوں کی فہرست اسرائیلی حکام کو دے دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کی جانب سے 5 تھائی باشندوں کی رہائی بھی متوقع ہے۔ اسرائیلی شہریوں کی رہائی کے بدلے 110 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیلی قیدیوں میں 19 سالہ فوجی خاتون ایگم برجر، 29 سالہ خاتون ایڈبل یہود اور 80 سالہ گیڈی موشے موزس شامل ہیں۔ 110 فلسطینی قیدیوں میں عمر قید کے 32 قیدی جبکہ 30 بچے بھی شامل ہیں۔ معروف امریکی سرمایہ کار اور صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی جینٹری بیچ نے کہا ہے کہ رچرڈ گرینیل کو ڈیپ فیک کے ذریعے گمراہ کیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ پاکستان سے متعلق مثبت خیال رکھتی ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک نئے دور کا آغاز اور سرمایہ کاری کے کئی معاہدوں پر دستخط ہونے جا رہے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ رچرڈ گرینیل کو ڈیپ فیک کے ذریعے گمراہ کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کی سربراہی میں پاک امریکہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہونے کو ہے۔ تیل اور گیس، ریل اسٹیٹ، مصنوعی ذہانت سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری ہوگی۔ امریکی صدر کے قریبی ساتھی جینٹری بیچ کی پاکستان آمد پر گفتگو۔ Trump's leadership, and I believe your leadership here, has a lot of the very same mindsets. You know, the last 4 years, we've all been under attack. The stuff that the Biden administration did to Pakistan was absolutely disgraceful. You know, President Trump believes in economic diplomacy, and that's why we're here. We plan on investing billions of dollars in Pakistan across a number of different areas, critical minerals and real estate,
जनरल बीच की सरबराही में आए बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ्द ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद और उम्मीद अफजा इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में जनरल बीच बोले, अमरीका पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहता है। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत और नई अमरीकी इंतजामिया का माइंड सेट मिलता है। अमरीका पाकिस्तान के साथ तिजारत नहीं, लॉन्ग टर्म शुराकत दारी कर रहा है। पाकिस्तान का माहौल बहुत मुस्तहकम है। जनरल बीच ने कहा, रिचर्ड ग्रेनियल ने अपनी समझ के मुताबिक बात की, उन्हें डीप फेक AI के जरिए गुमराह किया गया। माजी की निस्बत उनकी अंडरस्टैंडिंग अब बेहतर है। अमरीका में पाकिस्तान के बारे में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की गई। माजी में अमरीकी अवाम को पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर नहीं दिखाई गई। मौजूदा अमरीकी क़यादत पाकिस्तानी क़यादत के साथ हम आहंग है।